اطہر کاظمی صاحب، میں آپ سے آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک ماضی رہا ہے، بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ملک میں، آئینی ترامیم پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اب 27ویں ہو گئی۔ کل حکومت نے ہی باضابطہ طور پر اناؤنس کر دیا، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے، یعنی واوڈا صاحب نے نہیں، واوڈا صاحب نے تو مٹھائیاں تقسیم کی ہے، رانا صاحب نے کہہ دیا 28ویں بھی آ رہی ہے۔ تو اس سب کچھ ہونے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کل ابڑو صاحب کا بھی ضمیر جاگا ہوگا، جیسے تحریک انصاف کے دور میں جاگا بہت سے دوستوں کا اس وقت، جب سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکی؟ احمد خان صاحب کا جاگا، جے یو ایف اے نے انہیں نکال دیا، لیکن سب سے انٹرسٹنگ جملہ چیئرمین سینٹ کا تھا، اگر آپ کے نظر سے گزرا ہو۔ انہوں نے کہا، ابڑو صاحب نے کہا میں اپنی نشست سے استعفیٰ دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے، دوبارہ الیکٹ کرا لیں گے۔ تو میرے خیال میں انہوں نے ان کو ان کے درخشاں مستقبل کی نوید تو چیئرمین سینٹ نے ہی سنا دی۔ تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیسنٹ کی آپشن ہے کسی کے پاس، کنسیڈرنگ کہ عدلیہ کی طرف سے کچھ ہمیں لفاظی میں کچھ خطوط کے ذریعے پش بیک نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ابڑو صاحب کے خلاف ریفرنس بھی انہی چیئرمین سینٹ صاحب نے بھیجا تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی آپ کو پتا ہے ان کی جو دور از نظر تھی کہ پتہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا، تو آج ان کا ووٹ اتنی امپورٹنٹ جو ہے ترمیم میں کام آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ڈسینٹ کا تعلق ہے، دیکھیں ماضی میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری یہاں پہ چیزیں ہوتی رہیں، اس کے اوپر اعتراض بھی ہوتا رہا، لیکن ہر دور کے اندر نا اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو آگے سے ایک ریزسٹنس بھی نظر آیا۔ نواز شریف صاحب بھی بات کرتے رہے، پیپلز پارٹی والے بھی بات کرتے رہے۔ جو اس دور کے اندر ہو رہا ہے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس چیز کے اوپر ایک پیج پر ہے، وہ ٹو بی آنیسٹ تھوڑا سا یونیک ہے۔ یہ کوئی مشرف کا ماشاء اللہ نہیں ہے کہ مشرف صاحب صدر ہیں اور وہ ایل ایف او لے کے آ رہے ہیں، یا ضیاء الحق صاحب کی یہ 8ویں ترمیم نہیں ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، اور جس قسم کی وہ قانون سازی کر رہے ہیں، ایک نئی عدالت بنے گی جس کا چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لگائیں گے، ان کے کہنے پہ صدر صاحب لگائیں گے۔ شہباز شریف صاحب ہو جائیں، زرداری صاحب ہو جائیں، ان کا اپنا جو عدالتوں کے ساتھ لگا رہا مسائل چلتے رہے، جس قسم کے مقدمات تھے، تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر پہلے سے زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ باقی جو امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کو روکا جا سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ روکا جائے گا، ٹو بی آنیسٹ۔ اس وقت نمبر پورے، اور فار سم ریزن کوئی عجب جلدی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، کل عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے خبریں آتی رہی اور رات کو کنفرم ہوگی، بڑی انفارچونیٹ خبر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج کیا اجلاس ضروری تھا؟ اتنی وہ امپورٹنٹ شخصیت ہیں، حکومتی جماعت سے ان کا تعلق تھا، آج ملتوی کر دیتے، کل دوبارہ بلا لیتے۔ سو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ بہت جلدی ہے، اور جلدی کے اندر 27ویں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اب تو 28ویں کی آپ نے خود ہی بات کر دی۔ اب جلد بازی رانا صاحب تھی اس میں عامر بھائی، یا یہ ویسے ہی اتنا ہریڈلی ہونا تھا سب کچھ، کیونکہ اس مہینے کی تاریخیں اہم ہیں عدالتی معاملات کے حوالے سے، انشور یہ کیا جانا تھا کہ چند شخصیات کو ریٹین کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لانا ہے، تو اس لیے یہ جلد بازی کی گئی۔ تو ہمیں جلد بازی کا ایلیمنٹ باد نظر میں نظر تو آیا ہے، کیا یہ خاص وجہ سے ہے، یا بس ایسے ہی کہ نہیں اس کو ریپ اپ کرنا ہے فوری طور پر تاکہ اگلے مشن کی طرف جایا جا سکے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ عرفان صدیقی مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں ابھی ان کے جنازے سے آ رہا ہوں۔ یہ پی ٹی آئی کے جو فالورز تھے، انہوں نے کل سے ایک کمپین شروع کی ہوئی تھی کہ جناب ان کی رحلت ہو چکی ہے، چھپایا جا رہا ہے۔ اور مجھ سے پہلے رات جب میں نے خبر دی تو ایک دوست نے، جو ان کے فیملی فرینڈ ہیں ہماری طرح، ان کے بیٹے سے بات کی، تو انہوں نے بیٹے نے کہا جی میں نہیں ابھی کہہ سکتا، ڈاکٹرز نے فیصلہ کرنا ہے۔ 10 منٹ بعد مجھے دفتر سے آیا، انہوں نے اسکرین شاٹ بھیجے کہ جی اتنے چل رہی ہیں پھر خبریں۔ میں نے پوچھا عمران صدیقی سے، تو اس نے مجھے بتایا کہ عامر بھائی ابھی جو ہے نا ڈاکٹرز نے ڈیتھ ڈکلیئر کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب آ جائیں، جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی، میں نے اس دن بھی کہا، اس کے فوراً بعد کہا کہ 27ویں آئے گی، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو اپنے وقت پہ کر لیا جائے گا۔ اب فیصل واوڈا اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نا پہلے سے کہ 28ویں آئے گی، اس کے بعد آپ کہہ دیجیے گا جی بڑی جلدی تھی۔
ارے بھائی 1 سال سے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لائیں گے تو وہ پلان کر رہے تھے نا. یہ حکومتوں کی اور جن کے پاس اکثریت ہوتی ہے میرا خیال ہے ان پہ چھوڑ دیں. اگر وہ جلدی کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی نے کون سی جلدی میں کام کیا, ان کی سہولت کاری نہیں کی. انہوں نے کیوں 58 کی یا 59 ترامیم پہ اوپر ہر ایک پہ اپنی بحث کیوں نہیں کی؟ یہ واک آؤٹ یا بائیک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہر بجٹ پہ واک آؤٹ کرتے ہیں, بائیک آؤٹ کرتے ہیں. یہ سہولت کاری جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اور ان کے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی جلدی تھی. ارے بھائی پھر جلدی کو دیر آپ کا کام تھا نا, کھڑے ہو کے تقریریں کرتے, وہ بلڈوز کرتے تب بھی آپ بتاتے. سہولت کاری آپ کریں, الزام دیں میڈیا پہ دوستوں پہ کہ جناب یہ بڑی جلدی کر رہی ہے. کل تو بڑا شور شرابہ ہوا نا, کل تو شور شرابہ سینٹ میں ہوا. نہیں, جب ترامیم شروع ہوئی وہ نکل گئے. ہاں نہیں, وہ انہوں نے ابسٹین کیا, لیکن اگر وہ رہتے بھی عامر بھائی تو وہ سوائے شور کرنے کے کیا کر سکتے تھے؟ ووٹنگ پروسیجر کو روک سکتے تھے؟ نہیں جی نہیں, آپ ہر پوائنٹ پہ ہر کے اوپر کہ ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کرنے دیتے. آپ کا یہ ریکارڈ پہ آتا, آپ کی ترمیم کی منظوری میں تو کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے. وہ تو ترمیم سے پہلے آپ واک آؤٹ کر گئے. 73 کے آئین کے اوپر جب اتنے عرصہ لمبی بحث ہوئی تو لوگوں نے تقریریں کی. وہ آج آپ اور ہم جاتے ہیں پارلیمنٹ کے ایوان ریکارڈ سے ساری چیزیں لے آتے ہیں, کتابوں میں بند ہے. کل کو آپ پریس کانفرنس اور بائیکاٹ ڈھونڈیں گے کہ اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, چلیں یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. بٹ ایک بات اطہر کاظمی صاحب, کیا تحریک انصاف کے دوستوں کو یا آپ کے جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جو اپوزیشن کے دوست تھے, کیا ان کو وہاں نہیں رکنا چاہیے تھا؟ اگر چلے شور ہی بچا لیتے, ریکارڈ کے لیے ان کے خلاف ووٹ دیتے, کیونکہ ووٹ بھی خلاف میں نہیں دیا. یہ سیاسی کمزوری ہے, سہولت کاری ہے, یا ایک سائن آف ریزگنیشن ہے کہ یار اچھا سارے جائے جہنم میں ہم جا رہے ہیں؟ میں صدقے نہ جاؤں کہ جی وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور وہ وہاں پہ بات کرتے. اور کس دنیا میں ہم رہتے ہیں منیب صاحب, کہ آپ کو نہیں پتا 74 ایم این ایز نے دستخط کر کے دیے ہوئے کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نکالو, اسپیکر وہ نہیں نکالتا, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے کہنے پہ کروائے گا جی 10 دن وہ بحث کروائے گا. ایک چیز غیر قانونی ہو رہی ہے, ایک غیر آئینی ہو رہی ہے, اس کا حصہ بننا, اس میں ووٹ ڈالنا, تو آپ تو اس کو لسٹ میں سی دیں گے. کس طریقے سے آپ نے ابڑو صاحب کو نااہل کروانے کے لیے ریفرنس بھیجا, کل اس کے ووٹ سے آپ نے ترمیم منظور کروا لی. وہ جے یو آئی ایف والا کبھی ادھر منہ چھپاتا تھا, کبھی ادھر منہ چھپاتا تھا. اگر منہ نہیں کسی نے چھپایا تو انہوں نے نہیں چھپایا, جو مسلسل اس چیز کی حمایت کرتے رہے ان کو محسوس نہیں ہوئی شرم. وہ بھی بیچارہ شرم سے ادھر میں پھرتا رہا, دوسرا شرم سے ریزائن کرتے چلا گیا. اطہر بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جب ہم کہتے ہیں کہ غیر آئینی عمل تھا, غیر قانونی عمل تھا, یہ کہ نہیں مینڈیٹ کسی کا جعلی کسی کا اصلی, وہ بالکل اس کے اوپر ہم بے شمار ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں. ہم اسے غیر آئینی غیر قانونی کس نوعیت سے کس طریقے سے کہیں گے؟ دیکھیں آپ کی آئین کی ایک روح ہے نا منیب صاحب, آپ نے جو بھی قانون سازی کرنی ہے اس کے تحت کرنی ہے. بحث کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی 14ویں ترمیم ہو جائے, دیگر ترامیم ہو جائیں, وہ کیوں سپریم کورٹ جاتی تھی؟ کہ اس لیے جاتی تھی کہ وہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ چیز غیر آئینی ہے, ایک بحث ہے, یہ چیز آئین کی روح کے منافی ہے. اب آپ ایک ملک کے اندر نئی ایک کورٹ لے کے آ رہے ہیں جس کے اوپر آپ خود لائر ہیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے جتنے بھی کامن لا ہے, جو بھی پریسیڈنٹس ہیں, وہ ادھر لاگو ہی نہیں ہوں گے, وہ کسی بھی قانون کے تابع نہیں ہوگی. ماضی کے جو فیصلے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر یہ ایک بحث بنتی ہے کہ کیا یہ آئین کی روح کے مطابق ہے یا منافی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے. تو یہ وہ ایک بحث ہے نا. بسط احترام اطہر بھائی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کنسلٹیٹو پروسیس براڈ ہونا چاہیے تھا, ہر ایک سے پوچھنا چاہیے تھا. پر دیکھیے نہایت احترام سے میں اس میں رائے تھوڑی سی مختلف رکھوں گا کہ دیکھیے اگر ایک غلط کام ہو رہا ہے, آپ بجائے اس کے کہ اس سے ابسٹین کریں, آپ رجسٹر کریں, وہ ریکارڈ کا حصہ رہے کہ آپ نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. یہ جو علیحدہ ہو جانا اور بعد میں کہنا ہم سوچ رہے تھے 8-10 بندے ابڑوں کو اٹھا کر لے آئیں, یہ راجہ صاحب نے کل کہا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے, یہ مطلب بڑی ایک عجیب سا موقف تھا میرے نزدیک. تو اطہر بھائی دیکھیں, ایک بالکل آپ کی بات درست ہے, آپ کا اپنی جگہ موقف ہے, لیکن جب ایک چیز غیر قانونی ہو رہی ہے, ایک انلیگل کام ہو رہا ہے, آپ اس میں آپ کی نظر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے زبردستی توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, اور اس طرح ووٹ ڈلوا کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے. ابڑو صاحب نے تو کہا کہ انہوں نے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے اور انہوں نے فوراً ریزائن کر دیا اپنی سیٹ سے. تو اگر وہ اتنا انہوں نے کوئی اصولی قدم اٹھایا تھا تو ان کو رہنا چاہیے تھا نا وہاں پہ. دیکھیں ابھی تو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے 2 بندے اور بھی تھے, یہ تو ضرورت نہیں پڑی ان کو. جی وہ جو چیئرمین سینٹ کے دفتر میں تھے, وہ جدھر بھی تھے, وہ ہو سکتا ہے ایوان کے اندر بھی ہوتے, لیکن وہ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار نہ ہوتے عرفان صدیقی صاحب, تو ابڑو صاحب نے بھی ووٹ نہیں ڈالنا تھا. بالکل. تو یہ تو وہ
وہ ہو گیا. تو یہ تو مسئلہ یہ نا کہ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں اختر مینگل نے کیا کہا, مولانا نے کیا کہا, ہم سب کو پتا ہے. اب باقی ہم ادھر آئین کھیل لیں, گفتگو کر لیں, وہ سب ہمارے سامنے ہے.